اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لأنت الحلیم الرشید قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قالوا یا شعیب صلاتک تأمرک، انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری صلاۃ تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لے آیا ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب کو جواب دیا۔ صلاتک، صلاتن سے مراد کئی چیزیں ہیں، عبادت بھی ہو سکتا ہے، دین بھی ہو سکتا ہے، یا تو پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک زکوٰۃ و صدقات ہیں۔ صلاۃ سے مراد کہتے ہیں کہ زکوٰۃ و صدقات ہیں جس کا حکم ہر آسمانی مذہب میں دیا گیا ہے اور ہر آسمانی کتاب میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے حکم سے زکوٰۃ و صدقات کا اخراج اللہ کے نافرمانوں پر نہایت شق گزرتا ہے، نہایت مشکل گزرتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی محنت و لیاقت، محنت و مشقت سے مال کماتے ہیں تو اس کے خرچ کرنے یا نہ کرنے میں ہم پر پابندی کیوں ہو؟ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، آج اگر پوری دنیا چھوڑ دیجئے، صرف ہندوستان میں لے لیجئے کہ ہندوستان میں جتنے بڑے بڑے مسلمان ہیں وہ اگر صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے تو ہندوستان کی غریبی ختم ہو جائے، ہندوستان کی غریبی ختم ہو جائے۔ لیکن آج لوگ کہاں زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ وہ یہی دلیل دیتے ہم تو اپنے محنت و مشقت سے کماتے ہیں، ہم اس میں کیوں خرچ کرنے جائیں، کیوں زکوٰۃ دینے جائیں، کیوں زکوٰۃ نکالیں، اور اس کا کچھ حصہ ایک مخصوص مد کے لیے نکالنے پر ہمیں مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی طریقے سے کمائی اور تجارت میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی پابندی بھی ایسے لوگوں پر نہایت گراں گزرتی ہے۔ ممکن ہے ناپ تول میں کمی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنے مالی تصرفات میں دخل در معقولات سمجھا ہو اور ان الفاظ میں اس سے انکار کیا ہو، دونوں ہی مفہوم اس کے صحیح ہیں۔ اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ انہوں نے بطور استہزاء کہا۔ کون چیز؟ یہی تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے، یہ استہزاء مذاق کے طور پر کہا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لے آیا ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، تو رزق حسن کا دوسرا مفہوم نبوت بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت
یعنی جس کام سے میں تمہیں روکوں تمہارے خلاف ہو کر کروں تو وہ میں خود کروں، یا ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو صرف ایک پیغام دے کر کے بھیجا ہے جو میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور پیغام ہے دعوت توحید۔ میں تمہیں جس کام کے کرنے یا جسے رکنے کا حکم دیتا ہوں اس سے مقصد اپنی مقدر بھر نہیں ہے، وہ تمہاری اصلاح ہے، تاکہ تم ایک اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، ایک اللہ کے رسول کی عبادت میں لگ جاؤ، اور ایک اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اسی لیے میں تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں۔ باقی میں تمہارے خلاف کوئی سازش کروں، تمہیں مارنے کی کوئی پلاننگ کروں یا اور کچھ کروں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی حق تک پہنچنے کا جو میرا ارادہ ہے، حق جہاں تک پہنچانا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے تمام معاملات میں میرا بھروسہ اسی پر ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ جو میرا ارادہ جو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہے، تو میں اللہ کی مدد سے یہ کرتا ہوں اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اب تم مانو یا نہ مانو، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا، اور یہ ساری آسمانی کتابوں میں نازل کیا ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن میں تو ہے ہی، یہ چاروں جتنی اور مشہور جو کتابیں ہیں آسمانی کتابیں، یہ چار کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ چاروں کتابوں میں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کیوں دینے جائیں، یہ تو ہمارے محنت و مشقت کا پیسہ ہے، یہ تو بڑی محنت سے بڑی لگن کے ساتھ ہم نے یہ کمایا ہے، ہم کیوں جائیں اور ہمیں کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ تم زکوٰۃ نکالو۔ تو اس کا ذکر ہے جس کی وجہ سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اللہ رب العالمین نے جس کو دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، آپ اللہ کے واسطے وہ زکوٰۃ نکالیں۔ نہیں نکالیے گا تو پھر وہ کیا سزا دے گا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم اسے کیا سزا دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اگر ہندوستان کے اندر لوگ اگر صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں تو پوری ہندوستان سے غریبی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔